خاموشی تھی، گہری خاموشی، وہ خاموشی جو کانوں میں گونجتی ہے، جو سینے کو دباتی ہے، جو روح کو چیرتی ہے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، لیکن یہ رات کا اندھیرا نہیں تھا، یہ تنہائی کا اندھیرا تھا، وہ تنہائی جو انسان کو اپنے آپ سے ملاتی ہے، اپنے رب سے ملاتی ہے۔ ایک آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، پھر ایک ایک کر کے سب چھن گیا، مال، دولت، اولاد، صحت، عزت۔ لوگ جو کبھی اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے اب اس سے دور بھاگتے تھے، جو ساتھی اس کی خوشحالی میں شریک تھے وہ مصیبت میں غائب ہو گئے۔ اس کا جسم زخموں سے بھر گیا، کیڑے اس کے زخموں میں رینگنے لگے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں شکایت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے دیا ہے وہی لے سکتا ہے، جس نے آزمایا ہے وہی نجات دے سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، لیکن یہ آدمی چپ تھا۔ سالوں گزر گئے، زخم بڑھتے گئے، تکلیف بڑھتی گئی، لیکن اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ اور پھر ایک دن جب تمام امیدیں ختم ہو گئیں، جب انسانی طاقت جواب دے گئی، اس نے صرف ایک جملہ کہا، صرف ایک دعا، اور آسمان ہل گیا، زمین بدل گئی، رحمت نازل ہوئی۔ یہ کہانی اس آدمی کی ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ صبر کیا ہوتا ہے، کہ اللہ پر بھروسہ کیسے ہوتا ہے، کہ امید کی آخری کرن بھی کیسے تھامنی ہے۔ یہ کہانی حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے، اللہ کے ایک عظیم پیغمبر کی، جن کا نام آج بھی صبر کی علامت ہے۔ لیکن یہ صرف ان کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو تکلیف میں ہے، جو انتظار میں ہے، جو سوچ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھلا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے خاندان سے تھے جہاں نبوت کا شرف پہلے سے موجود تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کے پاس وسیع زمین، لیکن آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب بیماری کی باری تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک سخت بیماری لاحق ہوئی جس نے ان کے جسم کو گھیر لیا۔ ان کی جلد پر زخم نمودار ہوئے جو پھیلتے گئے، بڑھتے گئے۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو سالوں تک جاری رہی۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ آزمائش 7 سال تک رہی، بعض نے 18 سال لکھا، لیکن عین مدت اللہ کو معلوم ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ آزمائش طویل تھی، تکلیف دہ تھی، اور ہر روز بڑھتی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم زخموں سے بھر گیا، کیڑے ان کے زخموں میں رینگنے لگے، خون اور پیپ بہنے لگا، بدبو اتنی بڑھ گئی کہ لوگ ان سے دور بھاگنے لگے۔ جو لوگ کبھی ان کے دوست تھے اب ان سے نفرت کرنے لگے، جو لوگ ان کا احترام کرتے تھے اب ان کا مذاق اڑانے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ ضرور کسی بڑے گناہ کی سزا ہے، ورنہ اللہ اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ یہ بات انسان کی کمزوری ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو اسے گناہگار سمجھتا ہے، جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اسے ملعون سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، سزا نہیں، یہ ترقی کا راستہ ہے، تباہی کا نہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، غضب کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آزمائش اللہ چاہتا ہے اس کی آزمائش اس کے دین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہے تو آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزوری ہے تو آزمائش ہلکی ہوتی ہے۔ شہر کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کو شہر سے نکال دیا، انہیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی۔ اتنے سال گزر گئے، اتنی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اب جسم کمزور ہو گیا، طاقت ختم ہو گئی، لیکن ایمان نہیں ٹوٹا، امید نہیں مری، اللہ پر بھروسہ نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور یہ دعا قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کا مطلب ہے، اور یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا دیکھیں، اس میں شکایت نہیں ہے، اس میں اعتراض نہیں ہے، اس میں صرف حقیقت کا اظہار ہے اور اللہ کی رحمت کی التجا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا اے اللہ تو نے مجھے کیوں آزمایا، انہوں نے نہیں کہا اے اللہ میرے گناہ کیا تھے، انہوں نے نہیں کہا اے اللہ میں تھک گیا ہوں، انہوں نے صرف اتنا کہا مجھے تکلیف ہے اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ دعا کی ادب ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت کا ذکر کیا لیکن اللہ کی رحمت پر یقین ظاہر کیا۔ انہوں نے مدد مانگی لیکن ادب کے ساتھ۔
انہوں نے اللہ کو پکارا لیکن احترام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اس کا مطلب ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف دور کر دی اور ان کے اہل و عیال واپس کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور عبادت گزاروں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ لیکن سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور ان کے خاندان کو واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رحمتاً من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ ہماری رحمت ہے اور عبادت گزاروں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یعنی یہ کہانی صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، کہ تکلیف کے بعد راحت آتی ہے، کہ رات کے بعد صبح آتی ہے۔ اب ایک سوال باقی رہ گیا تھا، وہ قسم جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی کھائی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس نے ان کی خاطر کیا تکلیفیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دیں، کتنا صبر کیا، لیکن قسم بھی پوری کرنی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حل عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس کا مطلب ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے لو اور اس سے ہلکا سا مار دو اور قسم نہ توڑو، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ ہے، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو لے لیں اور ایک بار اس سے ہلکا سا چھو دیں، اور اس طرح قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیشہ آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ ہے، وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ 3 صفات ہیں جو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیان کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، پریشانی، تکلیف یا حتیٰ کہ کانٹا چبھنے کی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہوتی ہے، ہمارے درجات بلند کر رہی ہوتی ہے، ہماری آخرت کو بہتر بنا رہی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کئی سال انتظار کیا لیکن امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ہر روز اللہ کو پکارا لیکن شکایت نہیں کی۔ انہوں نے ہر روز اللہ کا شکر ادا کیا حالانکہ ان کے پاس شکر کرنے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت ہے، اور یہ نعمت ان کے پاس تھی، اس لیے وہ شکر گزار تھے۔ دنیا کی نعمتیں چھن سکتی ہیں، دولت جا سکتی ہے، اولاد جا سکتی ہے، صحت جا سکتی ہے، لیکن ایمان اگر رہ جائے تو سب کچھ رہ جاتا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ پختہ تھا، اور اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو کسی اور کی ضرورت نہیں، جب اللہ ساتھ ہے تو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں، جب اللہ مددگار ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ سبق کیسے لاگو کریں؟ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو خاندانی مسائل ہیں، کسی کو اولاد کی فکر ہے، کسی کو شادی کی تاخیر ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کو عزت نہیں مل رہی۔ ہم سب کسی نہ کسی انتظار میں ہیں، ہم سب، کیونکہ ان کی محبت دولت سے نہیں تھی، ان کی محبت اللہ سے تھی۔ ان کی خوشی اولاد میں نہیں تھی، ان کی خوشی اللہ کی عبادت میں تھی۔ ان کی عزت لوگوں کی نظروں میں نہیں تھی، ان کی عزت اللہ کے نزدیک تھی۔ اور جب دنیا کی ہر چیز چھن گئی تو اللہ کا ساتھ رہ گیا، اور یہی کافی تھا۔ 5واں سبق یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ لوگ بولیں گے، لوگ فیصلہ کریں گے، لوگ تمہیں گنہگار کہیں گے،
لیکن تمہیں صرف اللہ کی رضا کی فکر کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لوگوں نے شہر سے نکالا، مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی رائے ہی اہم ہے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، لیکن اس کا جواب مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو اس کی دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ اس کے لیے آخرت میں محفوظ کر دیتا ہے، یا اللہ اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یعنی تمہاری دعا ضائع نہیں گئی، بلکہ اللہ نے سن لی، لیکن جواب کب آئے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے فوری آئے، ہو سکتا ہے سالوں بعد آئے، ہو سکتا ہے آخرت میں آئے، لیکن جواب ضرور آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 7واں سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کوڑے کے ڈھیر پر تھے، لیکن شکر گزار تھے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن شکر کرتے تھے، کیونکہ شکر صرف نعمت پر نہیں ہوتا، شکر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہ نے دیا یا نہ دیا، اللہ شکر کا حقدار ہے۔ اللہ نے آزمایا یا نہ آزمایا، اللہ تعریف کا حقدار ہے۔ 8واں سبق یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا انجام خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب یعنی اتنا زیادہ کہ گنا نہیں جا سکے، اتنا زیادہ کہ وزن نہیں کیا جا سکے، اتنا زیادہ کہ انسان کا تصور بھی نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 9واں سبق یہ ہے کہ مصیبت عارضی ہے، لیکن اجر ہمیشہ کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت چند سال تھی، لیکن ان کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان کی تکلیف دنیا میں تھی، لیکن ان کا انعام جنت میں ہے، اور جنت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف بڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں کسی خوف، بھوک اور مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آزمائش آئے گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، لیکن جو صبر کریں گے ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی برکتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی میں ایک اور اہم نقطہ ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ان کی بیوی کا کردار۔ حضرت رحمہ نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، حالانکہ ساتھ چھوڑنا آسان تھا۔ وہ ایک نبی کی بیوی تھیں، لیکن وہ ایک عام انسان بھی تھیں، جن پر مصیبتیں آئیں، جنہیں تکلیف ہوئی، جنہیں بھوک لگی، جنہیں ذلت سہنی پڑی، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی، انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہ نیک بیوی کی علامت ہے، یہ صالحہ عورت کی پہچان ہے، یہ ایمان والی خاتون کا کردار ہے، اور اللہ نے ان کی جزا دی، اللہ نے ان کی قدر کی، اللہ نے انہیں بھی عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے، اور دنیا کا بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ حضرت رحمہ اس کی زندہ مثال تھیں۔ اب آخری سوال یہ ہے، اللہ ہمیں انتظار کیوں کرواتا ہے؟ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ فوری طور پر ہماری مشکلات دور کیوں نہیں کرتا؟ اگر اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو وہ ہمیں تکلیف میں کیوں رکھتا ہے؟ اس کا جواب قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ پہلا، اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ دوسرا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ مصیبت اور تکلیف ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، ہمارے درجات بلند کرتی ہے۔ تیسرا، اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان آسانی میں ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اب اگر آپ مصیبت میں ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں، اگر آپ انتظار میں ہیں، تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام آپ سے پہلے یہ راستہ طے کر چکے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن چند لوگ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں 13 سال تکلیفیں دی گئیں، پتھر مارے گئے، مذاق اڑایا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن سب نے صبر کیا، سب نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اور سب کا انجام خوبصورت تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے چنیدہ بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور اللہ نے انہیں آزمایا۔ تو ہم کون ہیں کہ آزمائش سے بچ جائیں؟ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جو صبر کرے گا اللہ اسے ضرور جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے، اللہ آپ کو انتظار اس لیے نہیں کرواتا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرواتا ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو بھلا نہیں رہا بلکہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی دعا نہیں سن رہا، یہ غلط ہے، وہ سن رہا ہے لیکن صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بنیں، تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوں، تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں، تاکہ آپ اس کے قریب آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر آپ یقین رکھیں گے کہ اللہ میری مدد کرے گا تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ تو آج سے، اس لمحے سے، اپنے دل کو بدلیں، شکایت کو شکر میں بدلیں، مایوسی کو امید میں بدلیں، ڈر کو بھروسے میں بدلیں۔ اللہ سے دعا کریں لیکن ادب کے ساتھ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف لگی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا روزانہ پڑھیں، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ اللہ سے اپنی مصیبت کہیں لیکن اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگیں لیکن اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں اگر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، اگر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، اگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، تو اللہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ آخر میں ایک دعا کریں، یا اللہ، تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ تو نے ان کی تکلیفیں دور فرمائیں، ہماری تکلیفیں بھی دور فرما۔ تو نے ان کو صبر عطا فرمایا، ہمیں بھی صبر عطا فرما۔ تو نے ان کو صحت دی، ہمیں بھی صحت دے۔ تو نے ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے درجات بھی بلند فرما۔ یا اللہ، ہم ضعیف ہیں،